ذریعے کو ان لوگوں نے تباہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے ریلوے کو ان لوگوں نے تباہ کیا ہے؟ جب ان لوگوں میں ایک بھی شخص اس میں ملوث نہیں اور قوم بیٹھ کر 5 مثال کہے کہ جی سارے چور ہیں، سوال یہ ہے کہ چور ہیں کون؟ کنہوں نے چوری کی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو آج تک پاکستان پر مسلط ہیں اور جن کے نہ پیٹ بھر رہے ہیں نہ پیٹ بھر رہے ہیں اور جن کو قوم کا درد ستاتا ہے، اور جب قوم کی باری جناب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ جیل میں جائیں تو رونے لگ پڑتے ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس نیچے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بھاگ کر 50 روپے کے اسٹامپ سے جا کر لندن بریکیں لگاتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار کی جناب روشنی دکھائی جائے اور کہا جائے آپ آئیں تو وہ یہاں کے مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہم قوم کے لیے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے اگر آپ قوم کے لیے تھے تو آپ یہاں سے بھاگ کر گئے کیوں؟ آپ یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگ کر گئے کیوں؟ اگر آج آپ قوم کے لیے آئے ہیں، آپ تو وہ شخص ہیں جن کی والدہ دنیا سے گئی اور کہا چلیے پاکستان ان کے جنازے کے لیے، آپ نے کوریئر کے ڈبے میں بند کیا اور وہاں سے لندن پاکستان بھیجا، اور کہنے والوں نے کہا جی اماں کے ساتھ پاکستان تو جائیں جنازہ پڑھے، انہوں نے کہا نہیں وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے۔ سوال قوم سے یہ ہے کہ جو اپنی ماں کے لیے نہیں آیا وہ آج قوم کے لیے آیا ہے، وہ آج قوم کے لیے آیا ہے، وہ آج قوم کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہرگز نہیں، قوم کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھیڑیا بوڑھا ہو جائے نا تو وہ بھی غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ پڑتا ہے کہ یار اب دانت تو رہے نہیں، شکار کیسے کروں؟ لیکن یہ نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کی عمر بھی گزر چکی ہے، جس کے دانت بھی گر چکے ہیں، لیکن ملک کو نوچنے اور کھانے کی ہوس ابھی تک ختم نہیں۔ اور دوسری جانب ایک اور صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ جی جب ان سے بات کریں انہوں نے کہا ہم نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر تقریر کی ہے، میں نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت پر تقریر کی، ہم نے مان لیا، ہم نے یہ بات کو تسلیم کر لیا، لیکن ہماری عرض بھی سننی چاہیے اور ہماری عرض بھی سنیں۔ اگر آپ نے اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی تقریر کی ہے اور آپ کو اس بات پر فخر ہے کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ حل ہوا، تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اقتدار سے اتارا گیا، عدم اعتماد لایا گیا، آپ نے یہاں سے ایک جہاز کیوں نہیں بھرا جس میں فواد ڈبو جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا اور اسد عمر جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا اور شاہ محمود جیسے لوگوں سے وہ جہاز کو فل کیوں نہیں کیا؟ وہ جہاز بھرتے اور جا کر اقوام متحدہ کی اسمبلی میں تقریر کرتے اور کہتے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اقتدار سے ناجائز نکالا گیا ہے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے قوم کو تیار کیا اور تیار کر کے ملک کے اندر آگ لگائی، اور پھر اور میں پنجابی گل کراں جدو ناموس رسالت دی باری آوے تے ادو اقوام متحدہ تقریر تے جدو اقتدار دی باری آوے تے چھاونیاں وال بنے لین گئے سو۔ سوال ہے کہ اگر اقوام متحدہ میں تقریر سے مسائل حل ہوتے ہیں تو آپ کو اقتدار سے نکالا ہے، کسی نے نہیں روکا، بلکہ پوری کابینہ پوری کیبنٹ جو آپ کے ساتھ تھی، جو آپ نے نہلا دھلا کر لائے تھے ادھر سے، وہ سارے نہلائے دھلائے ہوئے آپ بھر کے لے جاتے اور اقوام متحدہ میں چیخ چیخ کر کہتے کہ ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمیں اقتدار سے اتارا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ناموس رسالت کا مسئلہ اقوام متحدہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر اقتدار کا مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ آپ نے ملک قربان کرنا چاہا تو ناموس رسالت کا مسئلہ تو وہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ نے اتنا آسان سمجھا کہ آپ کی عزت کی باری آئی تو آپ نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھا، نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا۔ ایسے تو نہیں کرنے دیں گے آپ کو اس ملک میں، یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، آپ کے باپ نے نہیں بنایا۔ آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے 10-10 روپے پر
انگریز کی مخبریاں کر کے جنگ آزادی کے مجاہدین کو گرفتار کروایا ہے۔ آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے گھوڑی پال مربے لیے ہیں انگریز سے۔ آپ کے ساتھ تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے انگریزوں سے جاگیریں لے کر اس برے صغیر ہندوستان میں 100 سال ان کی حکومت کو دوام بخشا ہے، اور جن کی ہم اولادیں ہیں اور جن کے وارث یہ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جنہوں نے انگریز کے دور میں بھی انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ میرا خیال ہے میں اردو سے رہ کے نہ ادھر آیا تو پنجابی گل کروں گا تو چستاں بنے گی۔ گل ہے کہ بھائی جناب ملک دا بیڑا غرق اے کرن، اور اسی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب دا نعرہ کی ہے اسی حسینی ہے یا یزیدی؟ بول کے سوچ سمجھ کے دسنا، اگے کام بھرا ہو جانا۔ حسینی ہے یا یزیدی ہیں؟ سارے دا دعویٰ اسی حسینی ہیں، وہ بھاویں پی پی چوبے، نون چوبے، جناب پیپلز پارٹی چوبے، پی ٹی آئی چوبے، جتھے مرضی ہوئے، سب دا دعویٰ اسی حسینی ہیں۔ پکی گل ہے، سارے دا دعویٰ، پوری قوم دا دعویٰ اسی حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ اسی حسینی ہیں، سارے حسینی ہیں۔ گل ہے کہ میں نے یہ دسو کہ امام علی مقام امام حسین یزید دے مقابلے کیوں آئے؟ سانو پوچھا جی تہاڈا سیاست دا کی کام ہے؟ میں کہا جڑا حسین دا یزید دا کام ہے۔ میں تو انہوں دستا بھائی یزید کی کردا سی؟ قوم دا مال ہڑپ کردا سی، غریبہ دیا جائیداداں کھاندا سی، جناب سود کھاندا سی، رشوت لیندا سی، عورتاں نچاندا سی، جناب بددیانتی کردا سی، بدعادی کردا سی۔ اے جرمن اس دے، اے جرمن تے امام صاحب نے کیا کہ حسین ہاتھ دیو، اسی سارے حسینی ہیں تو غور نال انہیں کیا حسین ہاتھ دیو، تے حسین کہندا سر داد نہ داد دست۔ ایہی بات ہے، میں جتنے غلط ہوں میں بزرگ بیٹھے میں ٹوک سکتے ہیں۔ حسین کہندا سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ حسین کہندا سر دینا ہاتھ نہیں دینا، تیرے ہاتھ تو چور ہے، تو بددیانت ہے، تو جناب ڈاکو ہے، تو قوم دا غاصب ہے، تو دین دا دشمن ہے، تو اسلام دا مخالف ہے۔ ایہی گلن کہ نہیں، سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ تے حسینی کہنا کہ میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھدا ہے حسینیاں لیکن ووٹ چوراں نوں دیاں گا۔ اینجی گل ہے بھائی، دسنا میں جتنے غلط ہوا۔ حسینی کہنا میرا چاچا کہنا کہ اسی نون لیگ نال کھڑونا، اینجی گل ہے۔ میرا ماما کہنا ساڈی تعلق داری ہے تے حسین دی تعلق داری کوئی نہیں۔ یزید کہنا ہاتھ دے، امام علی مقام کہنے ہاتھ نہیں دینا، تے حسینی کہنا میں چپ کر کے ڈبے وچ بھی چوراں نوں مور لاؤں گا۔ وہ کہنا ہاتھ دے، حسین کہنا تو میرا ہاتھ منگنا 72 دیاں گا، ہاتھ نہیں دیاں گا۔ اور حسینی کہنا چپ کر کے میں چوراں نوں، ڈاکواں نوں، دین دشمناں نوں، ختم نبوت دے غداراں نوں ووٹ لاواں گا۔ ایک گل جائز ہے میری کرنی؟ پھر اسی حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ ہن دسو ہن کیڑا کیڑا حسینی؟ رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اچھا جی پھر بڑے مزے والی گل ہے، آخر جناب جے تہاڈے نال ٹریے تے پرچہ ہو جائے گا، اینجی گل ہے، تہاڈے نال ٹراں گے تے فلاں ناراض ہو جائے گا، جناب اوتھے این کران گے باہر دے ویزے بند ہو جان گے۔ میں کہا جھلیا تو کہنا میں حسینی ہاں تے تو اے 10 صدیاں بعد خادم حسین نہ نہیں ٹردا، تے جتھے تو کہنا میں حسینی ہاں حسین نہ ٹرنا سی، اوتھے تا پین واسطے پانی بھی بند سی، ایتھے ویزا بند ہوئے تے نہیں ٹردے تے حسین نہ کیویں ٹرنا سی؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب سارے کہتے لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟